اب وہ نمونے کا جو واضح شکل صحابہ میں نظر آئی وہ کیا تھی؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ان لشکروں کو اہل ایمان نے دیکھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس میں ایک ریئیکشن ہے منافقین کا، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور ایک ریئیکشن اہل ایمان کا ہے، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ان کے سامنے وہ آیات تھیں جو مدینہ منورہ میں آنے کے تقریباً فوراً بعد نازل ہو گئی تھیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، فقر و فاقہ سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، محنتوں کی کمائیوں کے ضائع ہونے سے. یہ سارے امتحانات آئیں گے، جان لو. یہ کانٹوں بھری سیج ہے، یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، کانٹوں بھرا بستر ہے. لہذا دیکھ کر آؤ، اس وادی میں قدم رکھنا ہے تو سوچ سمجھ لو پہلے سے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ رہا. میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے. لہذا ان کی نگاہ میں وہ تھا، ان کی نگاہ میں یہ تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے وہ آئے، بعد میں آئے، لیکن یہ ہے کہ ابھی نہیں آئے تھے. سراقہ سے کہہ دیا تھا حضور نے جب وہ آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، اور 2 مرتبہ اس کے گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ ریت میں دھس گئے، اور اس نے نشانی دیکھ کر پھر آ کر معافی مانگی اور اسلام لے آیا. تو حضور نے فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ جو کنگن پہنتا تھا جو بہت قیمتی ہوگا، کیسا ہوگا، اس میں سونے میں کیا ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں میں وہ کنگن ہے. اور یہ ہوا جب مدائن فتح ہوا اور وہ قلعہ جو تھا اس کا اور محل وہ فتح ہوا اور تمام مال غنیمت جمع ہوا، تو حضرت عمر نے کسریٰ کے کنگن نکال کر کہا سراقہ کہاں ہے، بلاؤ، اور انہیں پہنا دیے. کہ یہ حضور نے فرمایا تھا، یہ بات آج پوری ہو گئی. یہ کسریٰ کے کنگن سراقہ کے ہاتھ کے اندر ڈال دیے گئے. لیکن یہ وعدہ پورا ہونے میں ابھی وقت ہے، ابھی لگیں گے اس میں کوئی 7-8 سال. لیکن یہ ہے کہ یہ تو وقت کا معاملہ ہے نا، حقیقت تو نہیں بدلتی اس سے. تو چونکہ ان کے سامنے یہ تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف. اب دیکھیے خوف انتہا کو پہنچ گیا غزوہ احزاب کے وقت. جو بھوک کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے جب کہ وہ خندق کھود رہے تھے تو پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر، تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے بھوک کے مارے. اور جب حضور سے کہا حضور اب ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے یہ فاقہ، دیکھیے ہم نے پتھر باندھے ہوئے. حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو یہ صورتحال اہل ایمان کے اوپر آئی ہے. خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، لیکن ان کی زبانوں پر ترانہ کیا تھا؟ آواز میں لا کر نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ شعر بخاری شریف میں آیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی تھی جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. بھوک ہے، فاقہ ہے، نقاہت ہے، جان تو اندر ہے نا. ابھی جان نکل جائے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی. جب تک جان میں جان ہے ہم یہ جہاد جاری رکھیں. ایک اور شعر آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. صحابہ یہ کہتے تھے اے اللہ عیش تو بس آخرت کا عیش ہے، دنیا کا عیش آنی جانی شے ہے. لا عیش الا عیش الآخرہ. اور حضور فرماتے تھے جواب میں، یہ تھی کیفیت اس جماعت کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ. نقشہ کیا تھا؟ صحابہ کہہ رہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. حضور فرمایا فاغفر الانصار والمہاجر، تو اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی جماعت کی مغفرت فرما دے. تو یہ کیفیت تھی اور یہ اہل ایمان کا رد عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. ان کے اندر کوئی شے نہیں بڑھی مگر ایمان اور تسلیم. آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان نکھرتا ہے، بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. تسلیم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ کیفیت تسلیم ہے. اے اللہ جو تیری مرضی ہے، اگر ہم سب ہلاک ہو جانا یہ تیری مرضی ہے تو ہم حاضر ہیں. تو یہ تسلیم ہے.
تو ان کے اندر کیفیت جو ہے وہ ایمان اور تسلیم ہی کی بڑھ گئی. امتحان کے اندر سونے کو آپ رگڑتے ہیں کسوٹی پر تو سونا مزید چمکتا ہے، اس میں اگر کوئی کھوٹ تھا تو وہ نکل جاتا ہے، وہ چمک جاتا ہے. اسی طرح اہل ایمان کا ایمان اس امتحان کی وجہ سے چمک اٹھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. اہل ایمان میں سے وہ مرد بھی ہیں جو سچا کر چکے وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے. انہوں نے اپنی جانیں دے دیں، اپنی نظر پوری کر دی. نحب اسے کہتے ہیں کہ جو نظر جو اس کا پورا کرنا لازم ہو، اور پھر اس کو مجازن موت پر بھی تعبیر کیا جاتا ہے. جنہوں نے موت کو گلے سے لگا لیا، جام شہادت نوش کیا، وہ تو گویا کہ اپنی نظر گزار چکے، اپنی نظر پوری کر چکے. من المؤمنین رجال، جواں مرد، جواں ہمت لوگ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، اور باقی منتظر ہے کب ہماری واری آئے. منہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. انہوں نے اپنے عہد میں، قول و قرار میں جو اللہ سے کیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اب اللہ ہی کے ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے. آقا جب چاہے ہمیں ذبح کر دے. بکری کے آپ مالک ہیں، بکری کو جب چاہے ذبح کر سکتے، اللہ کی مرضی. تو فرمایا وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی ترمیم نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، تاکہ اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ لیجزی اللہ تعالیٰ بدلہ دے الصادقین بصدقہم، سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے. جنہوں نے سچ کر دکھایا، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اب ان کا بدلہ جو ہے وہ ان کو ملے گا. خلعتیں ان کے لیے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات منتظر ہیں، جنت کی نعمتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تاکہ اللہ عذاب دے منافقین کو اگر چاہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ کو قبول کر لے. نوٹ کیجئے اس بات کو، ابھی دروازہ بند نہیں کیا گیا منافقین کے لیے. دی ڈور ٹو ریپینٹ از اوپن. جیسے کہ بائبل میں الفاظ آتے ہیں، حضرت مسیح بار بار کیا کہتے ہیں؟ ریپنٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ. توبہ کر لو، رجوع کر لو، اس لیے کہ اب آسمانی بادشاہت کا وقت قریب ہے. تو وہ آسمانی بادشاہت جو ہونی ہے، زمین کے اوپر ایک دور آئے گا قیامت سے قبل، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، دین حق غالب ہوگا. وہ آسمانی بادشاہت، زمین پر اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہت. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. اے پروردگار، تیری مرضی پوری ہو، تیری حکومت آئے، تیرے حکم جیسے آسمانوں میں جاری و ساری ہیں ایسے زمین پر بھی جاری و ساری ہو جائے. یہ لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی، جیسا کہ ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، اس درجے کی یہ ہے جو ان کی نماز کا جز ہے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کر لے. تو ابھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے. ہاں، غزوہ تبوک کے بعد بند ہو گیا، تو وہاں آ کر آ گیا تھا کہ اب ان کے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی اب آپ کے حق میں بالکل برابر ہے، چاہے ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں. اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. بات ختم. اب دروازہ بند، لیکن ابھی دروازہ کھلا رکھا گیا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اس لیے کہ وہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا. یہ وہی بات جو شروع میں کہہ دی تھی کہ ایک آندھی بھیج دی اور اس آندھی کے نتیجے میں وہ لشکر سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو اپنے غصے سمیت.
اب موتو بغیظکم، اپنے غصے میں خود ہی جلو بھنو، جاؤ دفع ہو جاؤ. رد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اپنا سارا غیظ و غضب لے کر بہرحال وہ کچھ ہاتھ میں ان کے نہیں آیا. لم ینالوا خیرا، کوئی خیر ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، کوئی فتح انہیں نہیں ملی، کوئی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی. اپنے غصے کے اندر کھولتے ہوئے وہ بہرحال واپس چلے گئے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گیا اللہ اہل ایمان کے لیے جنگ کے طور پر. اللہ نے جنگ کر لی، اہل ایمان کو ضرورت ہی نہیں پڑی. چند زخمی ہو گئے، چند جو ہے تیروں سے ہلاک ہو گئے، معمولی سی بات. کفار کے زیادہ مارے گئے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ان اللہ کان قویا عزیزا، جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جنگ خود لڑ لی تو اللہ تو قوی اور عزیز ہے ہی، زبردست ہے. لہذا وہ فتح حاصل ہو گئی، لڑائی کی نوبت نہیں آئی. سچویشن ایسی بنا دی گئی کہ منافقین کا نفاق ان کے دل سے ابھر کر ان کی زبانوں پر آ گئے.